السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، گلگت میں سیپ کے متاثرہ اساتذہ نے اپنے مطالبات کے حق میں اتحاد چوک کو بلاک کر کے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کی بڑی تعداد ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے نعرے بازی کرتی رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی ماہ سے بقایا جات کی ادائیگی التوا کا شکار ہے، جس کے باعث اساتذہ شدید مالی مشکلات میں مبتلا ہیں۔ مظاہرین نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے مستقل روزگار کی یقین دہانی اور باضابطہ سرکاری نوٹیفکیشن جاری کرنا ناگزیر ہے۔ ان کے مطابق وعدوں کے باوجود تاحال عملی اقدامات سامنے نہیں آئے، جس پر اساتذہ مایوسی کا شکار ہیں۔ اساتذہ نے واضح کیا کہ جب تک بقایا جات کی فوری ادائیگی مستقل کرنے کا اعلان اور نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوتا، احتجاج جاری رہے گا اور دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان حکومت نے خطے میں جاری غیر قانونی مائننگ کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق ضلع انتظامیہ، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مائننگ مافیا اور اس عمل میں ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز اور سخت کارروائی کریں۔ سرکاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی مائننگ سے نہ صرف خطے کی قیمتی قدرتی وسائل کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ ماحولیاتی توازن بھی پوری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ دریاؤں، چراگاہوں اور پہاڑوں پہ جاری غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے مقامی آبادی کو ماحولیاتی آلودگی، زرعی زمینوں کے کٹاؤ اور پینے کے پانی کی قلت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی مائننگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس سلسلے میں کسی بھی دباؤ یا سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ متعلقہ اداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر علاقے کی نگرانی بڑھائیں اور غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مستقل حکمت عملی ترتیب دیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کم از کم تنخواہ 40,000 روپے مقرر کرنے کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اس فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کے ملازمین پر ہوگا اور تمام اداروں کو اس پر عمل درآمد کا پابند بنایا گیا ہے۔ محکمہ محنت کے مطابق اس اقدام کا مقصد مزدور طبقے کی معاشی مشکلات کو کم کرنا اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ مقررہ تنخواہ سے کم اجرت دینے والے اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عوامی اور مزدور حلقوں نے حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام ایک خوش آئین پیش رفت ہے، تاہم اس پر مؤثر عمل درآمد کے لیے سخت نگرانی بھی ضروری ہے تاکہ مزدور طبقہ حقیقی معنوں میں اس سہولت سے مستفید ہو سکے۔ غزر گوہر آباد پنیال کے مقام پر مقامی افراد نے غزر چترال روڈ کی تعمیر میں رکاوٹ ڈال دی اور کام بند کرا دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ زمین کے معاوضے ادا کرنے کے بعد ہی تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا، لیکن تاحال انہیں کسی قسم کا معاوضہ فراہم نہیں کیا گیا۔ متاثرین کے مطابق حکومت اور انتظامیہ نے بارہا یقین دہانی کرائی، مگر عملی اقدامات نہ ہونے پر عوام مجبوراً احتجاج پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک معاوضے کی ادائیگی نہیں کی جاتی، وہ روڈ پر کام کی اجازت نہیں دیں گے۔ مقامی ذرائع کے مطابق صرف گوہر آباد ہی نہیں بلکہ ضلع غزر کے دیگر کئی مقامات پر بھی زمین کے معاوضے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے عوام نے تعمیراتی کمپنی کو کام سے روک رکھا ہے۔ اس صورتحال کے باعث خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پروجیکٹ اپنی مقررہ مدت میں مکمل نہیں ہو سکے گا، جس سے علاقے کی ترقیاتی سرگرمیاں بھی متاثر ہوں گی۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر معاوضوں کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ میگا پروجیکٹس وقت پر مکمل ہوں اور عوام بنیادی سہولیات سے محروم نہ رہیں۔ K2 ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔